ایک جن اور سارا کی پریم کہانی۔ سارا ایک عام لڑکی تھی جو ایک چھوٹے سے شہر میں رہتی تھی۔ وہ کتابوں کی دیوانی تھی اور ہمیشہ پراسرار کہانیوں میں کھوئی رہتی۔ اسے بچپن سے ہی پرانی عمارتوں اور سنسان ہوئی ہوا میں کھوئی رہتی جگہوں سے لگاؤ تھا، جیسے کوئی ان دیکھے لمحے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوں۔ پہلی ملاقات ایک رات سارا اپنی نانی کے پرانے گھر میں بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ ہوا کے جھونکے کھڑکیوں کو ہلا رہے تھے اور ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اچانک ایک مدھم آواز سنائی دی، جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ وہ چونک گئی، لیکن ڈر کے بجائے تجسس سے بھر گئی۔ کون ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ ہوا میں سرگوشی سی گونجی۔ میں، جو تمہیں دیکھتا ہوں، تمہیں سنتا ہوں، تمہاری کہانیوں کا حصہ ہوں۔ سارا کا دل دھڑک اٹھا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے حیرت تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک لمبا سیاہ لباس پہنے شخص اس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کا چہرہ کسی شہزادے کی مانند خوبصورت تھا۔ تم کون ہو؟ سارا نے گھبرا کر پوچھا۔ میں اذلان ہوں، ایک جن جو صدیوں سے تمہاری دنیا کا حصہ ہے۔ محبت کی شروعات اذلان ہر رات سارا سے ملنے لگا۔ ابتدا میں سارا کو خوف ہوا، محسوس ہوا، مگر اذلان کے الفاظ میں ایک عجیب کشش تھی۔ وہ اس سے صدیوں پرانی کہانیاں سناتا، جادوئی دنیا کے راز بتاتا اور آسمان کے رنگوں کی باتیں کرتا۔ دونوں کی ملاقاتیں محبت میں بدل گئیں۔ اذلان ایک جن ہونے کے باوجود سارا کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا اور سارا بھی اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن محبت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ آزمائشیں اور جدائی۔ سارا کی دادی کو جلد ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ انہوں نے سارا کو خبردار کیا کہ جنات کی محبت کبھی خوش نصیبی نہیں لاتی، مگر سارا نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ دوسری طرف اذلان کی دنیا میں بھی ہلچل مچ چکی تھی۔ جنوں کے بادشاہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اذلان نے انسانوں کی دنیا میں قدم رکھا ہے، اور یہ کہ وہ ایک لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا۔ اگر تم نے اس محبت کو ختم نہ کیا تو تمہیں اپنے انجام کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ قربانی یا جدائی؟ اذلان کے پاس دو راستے تھے، یا تو اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، یا سارا کو اپنے ساتھ لے جائے جہاں وہ کبھی بھی اپنی دنیا میں واپس نہ جا سکے گی۔ سارا بھی ایک دوراہے پر کھڑی تھی۔ کیا وہ سب کچھ چھوڑ کر اذلان کے ساتھ جائے، یا اپنی دنیا میں رہے اور اپنی محبت کو کھو دے؟ آخری ملاقات کی رات چاندنی میں دونوں خاموش کھڑے تھے۔ اذلان کی آنکھوں میں جدائی کا درد تھا اور سارا کی آنکھوں میں آنسو۔ اگر تم میرے ساتھ چلو تو تم کبھی واپس نہیں آ سکو گی، اذلان نے کہا۔ سارا نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اذلان کے ہاتھوں کو تھام کر مسکرا دی۔ محبت قربانی مانگتی ہے، مگر میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی، چاہے اس دنیا میں میری جگہ نہ بھی ہو۔ ایک نئی دنیا رات کی تاریکی میں سارا اور اذلان ایک ساتھ غائب ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے جنوں کی دنیا میں جا کر ایک نئی زندگی شروع کر دی، اور کچھ کہتے ہیں کہ محبت کا یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ایک راز بن گیا۔ کیا یہ حقیقت تھی یا افسانہ؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔